الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى كلا انها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره صدق الله العظيم۔ آج جتنی آیات اس سورہ کی تلاوت کی گئی ہے ان آیات پر مختصر سی گفتگو ہونی ہے۔ اس آیت کے ایک خاص پس منظر ہے اور ایک خاص شان نزول۔ وہ پس منظر اور اس کا شان نزول یہ ہے، قریب ہو جائے، آواز پہنچ رہی ہے؟ نہیں پہنچ رہی، آج قریب ہو جائے۔ اس آیت کا خاص پس منظر اور اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ۔ وہ صحابی نابینا تھے، آنکھ سے معذور تھے، وہ دیکھ نہیں پاتے تھے۔ یہ شروع دور کا ہے جب مکہ مکرمہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کفار کو، مشرکین کو ایمان کی دعوت دیتے تھے، اور کفار اور مشرکین نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کا مکمل رد کرتے تھے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کی توہین کرتے تھے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو ٹھکراتے تھے۔ اس زمانے کی بات ہے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نابینا صحابی تھے اور انہوں نے شروع دور میں ہی ایمان قبول کر لیا تھا۔ ایک بار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور مشرکین میں سے جو بڑے لیڈر قسم کے لوگ تھے، مکے کے سردار قسم کے لوگ تھے، ان لوگوں کو ایک جگہ بلایا تھا اور بلا کر کے، یا پھر وہ لوگ آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایمان کی دعوت دے رہے تھے، اور یہ اس امید میں کہ یہ لوگ مکے کے بڑے لیڈر ہیں، بڑے سردار ہیں، اور بسا اوقات سردار کی بات بڑی مؤثر ہوتی ہے۔ اگر یہ لوگ ایمان قبول کر لیں گے تو پھر جو ان کے ماتحت میں جو لوگ ہیں، آہستہ آہستہ وہ لوگ بھی ایمان میں داخل ہو جائیں گے۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان لوگوں کو بطور خاص دعوت دے رہے تھے، سمجھا رہے تھے، آخرت کا یقین دلا رہے تھے اور آخرت کے باتیں بتا رہے تھے۔ اس درمیان میں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات دریافت کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پہلے سے صاحب ایمان تھے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں یہ بات تھی کہ یہ تو ہمارے اپنے ہی ہیں، یہ ایمان والے ہیں، لہذا اگر اس وقت یہ نہ آتے اور یہ کفار اور مشرکین چونکہ اس طرح کے ضعیف اور کمزور لوگوں کو اپنی مجلس میں آنے پر ناگوار گزرتا تھا، ان کو ناپسند کرتے تھے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھوڑی سی یہ ناگواری گزری
کہ اگر یہ عبداللہ بن ام مکتوم اس وقت نہ آتے اور ہم ان لوگوں کو سمجھاتے اور ہماری بات کو پر مان کر کے یہ لوگ اگر ایمان قبول کر لیتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ یہ سوچ کر کے دل میں ایسا نہیں تھا کہ حضرت عبداللہ بن مکتوم کو حقیر سمجھیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تصور ہی نہیں تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی جو تھا وہ بات یہ تھی کہ لوگ کسی نہ کسی طرح سے ایمان میں داخل زیادہ سے زیادہ ہو جائیں، یہ مقصد تھا۔ اس مقصد سے جب حضرت عبداللہ بن ام مکتوم تشریف لائے تو اور کوئی بات دریافت کرنے لگے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی بات کا یہ دریافت کرنا اس وقت ناپسند لگا۔ آپ نے اس کو ناپسند سمجھا اور اس ناپسندیدگی کا اظہار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور سے بھی ہونے لگا تھا۔ اس پر قرآن پاک کی یہ چند آیات نازل ہوئی جس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ عتاب نازل کیا اور یہ بیان تنبیہ فرمائی کہ آپ کا آئندہ ایسا نہ کریں، جو صاحب ایمان ہیں، جو ایمان والے ہیں ان کی قدر کریں، جو ایمان نہیں لائے ہیں وہ خواہ کتنے بڑے ہوں، سردار ہوں، ان کا احترام، ان کی توقیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان بتائی ہے۔ اب آیت پڑھتا ہوں اور مطلب سمجھیے۔ عبس و تولی، پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے غائب کا صیغہ نازل فرمایا، یعنی یہ فرمایا کہ آپ کا نہیں کہا، وہ کہا۔ عبس و تولی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چیں بجبیں ہو گئے، اس کو ہم بولتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے انور پر ناراضگی کا اظہار کر دیا، اپنے چہرے انور پر ناراضگی ظاہر کرنے لگے۔ جب آدمی ناراض ہوتا ہے کسی سے تو چہرے سے بھی اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر جو ہے ناراضگی ظاہر ہونے لگی، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے چہرے پر ناراضگی ظاہر ہو گئی۔ وتولی، اور ایک صحابی کے آنے پر آپ نے ان سے توجہ ہٹا لی تو آپ کے چہرے پر ناراضگی ظاہر ہونے لگی۔ وتولی، اور ایک نابینا صحابی کے آنے پر آپ نے توجہ ان سے پھیر لی، ان سے ہٹا لی، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں تھا۔ ان جاءہ الاعمی، اس بات پر کہ نابینا آپ کے پاس آیا، نابینا آپ کے پاس آیا، اس بات پر آپ نے اپنے چہرے میں تبدیلی پیدا کر لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان سے رخ پھیر لیا اور کفار اور مشرکین کی طرف رخ کر لیا۔ اب بیان فرما رہے ہیں کہ وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو نہیں معلوم ہے کہ آپ کی نصیحت کس کو فائدہ پہنچائے گی، ہو سکتا ہے کہ اسی نابینا صحابی کو فائدہ پہنچائے، اور ان کفار اور مشرکین جو وہاں موجود تھے، روایت میں آتا ہے کہ ابو جہل اس میں موجود تھا، عتبہ موجود تھا، امیہ بن خلف موجود تھا، یہ سب موجود تھے، اور ان میں سے کوئی بھی صاحب ایمان ہونے کی حالت میں کسی کی موت نہیں ہوئی ہے، سب کے سب کی موت کفر کی حالت میں ہوئی۔ تو وہ بیان فرما رہے ہیں کہ وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو کیا معلوم کہ یہی آدمی آپ کی بات کو سن کر کے سنور جائے، یعنی ایک نابینا آئے اور یہ نابینا آدمی آپ کی بات کو سن کر کے اپنی زندگی سنوار لے، یہ ہو سکتا تھا۔ اور یہ کفار اور مشرکین جن کی طرف آپ نے زیادہ توجہ برتی، ہو سکتا ہے کہ یہ کفر ہی کی حالت میں اس کی موت ہو، جیسا کہ ایسا واقعہ بھی ہو گیا۔ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، ایک تو یہ ہے کہ سنور جائے، یا پھر اگر بہت زیادہ اعلیٰ نہ ہو تو کم سے کم آپ کی کوئی بات سے وہ نصیحت حاصل کر لے اور آپ کو ان کو آپ کی نصیحت نفع پہنچا دے۔ تو وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو کیا معلوم کہ وہ یہی آدمی یعنی نابینا آدمی آپ کی نصیحت سے سنور جائے، یا اگر نہ سنورے تو کم سے کم آپ کی بہت ساری باتوں میں سے کوئی ایک بات نصیحت کے طور پر وہ قبول کر لے، اور یہ بات نصیحت کے طور پر ان کا قبول کرنا ان کو فائدہ پہنچا دے، اور آپ کی لمبی لمبی گفتگو ان کفار اور مشرکین کو کوئی فائدہ
نہ پہنچائے، ایسا آپ کو معلوم نہیں کیا ہو سکتا ہے۔ اما من استغنا فانت له تصدی، اور وہ آدمی جو حق سے اعراض کر رہا ہے، بے توجہی کر رہا ہے اور حق سے بھاگ رہا ہے، فانت له تصدی، آپ اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔ یعنی جو کفار اور مشرکین، آپ حق سے بھاگ رہا ہے، اعراض کر رہا ہے، وہ حق کو قبول کرنا نہیں چاہتا ہے، فانت له تصدی، آپ ان کی طرف متوجہ ہیں۔ وما علیک الا یزکا، اور آپ کے ذمے یہ لازم نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی پکڑ نہیں ہے اگر یہ نصیحت حاصل نہ کرے۔ کون؟ یعنی کفار اور مشرکین، آپ کے ذمے تو صرف اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے، وہ پیغام لوگوں تک پہنچا دینا ہے۔ نصیحت قبول کرنا نہ کرنا وہ ان کا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ آپ نے ابو جہل کو، ابو لہب کو، عتبہ کو، شیبہ کو، اس طرح کے جتنے لوگ کفار اور مشرکین تھے، ان تمام لوگوں کو حق کی دعوت، اسلام کی دعوت آپ نے پہنچا دی ہے۔ آپ کے اوپر اب کوئی پکڑ نہیں ہے اگر وہ نصیحت حاصل نہ کرے۔ اگر وہ کفر ہی کی حالت میں مر جائے تو اللہ آپ کو نہیں پکڑے گا، اللہ آپ کی گرفت نہیں کرے گا۔ وما علیک الا یزکا، اور آپ کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے اس بات پر کہ وہ نصیحت حاصل نہ کرے۔ پھر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کی طرف بیان کر رہے ہیں کہ وہ اما من جاءک یسعی، اور وہ آدمی جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے، حق کو طلب کرنے کے لیے آیا ہے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، وہ یخشا، اور اس کے دل کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈر بھی رہا ہے، فانت عنہ تلہا، آپ نے ان سے اعراض کر لیا، آپ ان سے بے رخی کرنے لگے۔ کلا انہا تذکرہ، اب بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھیے اب یعنی اللہ تعالیٰ پہلے تو غائب کا صیغہ استعمال کیا کہ آپ وہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر مخاطب کا صیغہ، غائب کا صیغہ استعمال اس لیے کیا کہ کیا کہتے ہیں علماء نے لکھا اس وجہ سے کہ تاکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو یہ بات تنبیہ فرمائی جا رہی ہے، زیادہ غم نہ ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بہت زیادہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ نہ ہوں گے تو پھر اس سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی، اس لیے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب کر کے حاضر کا صیغہ استعمال کیا۔ کلا انہا تذکرہ، اب بیان فرما رہے ہیں کہ ہرگز ایسا مت کیجیے، کلا آپ ہرگز ایسا مت کیجیے کہ کفار اور مشرکین کی طرف آپ کی توجہ ہو اور جو اہل ایمان ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ نہ ہو۔ اس سے ایک بڑی بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک صاحب ایمان کی اہمیت اور اس کی کتنی بڑی ہے کہ ایک صاحب ایمان کی طرف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر توجہ نہ فرمائی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہو رہا ہے کہ آپ ایک اپنی توجہ صاحب ایمان ہی کی طرف کیجیے، کفار مشرکین کی طرف آپ کی توجہ نہیں ہونی چاہیے۔ سورہ کہف میں ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، آپ کی نگاہیں ان صاحب ایمان سے نہ ہٹے، آپ کی ہر وقت توجہ انہی لوگوں کی طرف ہونی چاہیے، انہی کی تربیت ہونی چاہیے، انہی کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک صاحب ایمان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ کلا انہا تذکرہ، ہرگز آپ ایسا مت کیجئے، یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، انہا تذکرہ یعنی ان آیات یہ قرآنی آیات جو بھی ہیں وہ سب ایک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکر، جو چاہے اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے۔ آپ کا کام تھا، آپ نے اس قرآن کے پیغام کو تمام لوگوں تک پہنچا دیا ہے، عتبہ، شیبہ، ابو جہل، ابو لہب سب تک پہنچا دیا ہے، لہذا اب یہ ایک نصیحت کی چیز تھی، آپ اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت آپ کو نہیں ہے، آپ نے اپنا کام کر لیا ہے، جو چاہے نصیحت حاصل کرے اور جو چاہے نصیحت حاصل نہ کرے، آپ کو اس کی پرواہ نہیں، فکر کرنی نہیں ہے۔ آپ کو کرنا یہ ہے کہ جو صاحب ایمان ہے ان کی دلجوئی کیجئے، ان کی ہمت باندھیے اور ان کے ایمان، ان کی تربیت کی فکر کیجئے، ان کے اخلاق، ان کے تعلیمات ہر اعلیٰ سے اعلیٰ ہونی چاہیے، اس کی فکر کرتے رہیے آپ۔ فمن شاء ذکر، جو چاہے اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے اور جو چاہے اس قرآن سے نصیحت حاصل نہ کرے۔ ان فی صحف مکرمہ، یہ قرآن جو ہے
ایسے صحیفے میں ہے جو قابل احترام، یعنی قرآن کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ قرآن کسی کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی ہدایت قبول کرے تو اس کا محتاج ہے اور کوئی ہدایت قبول نہ کرے تو اس کا کرنے والوں کا محتاج ہے۔ یہ قرآن کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ قرآن نہایت باعظمت قرآن ہے، یہ قابل احترام صحیفوں میں، اور یہاں صحف سے مراد ہے لوح محفوظ۔ گویا کہ قرآن جو ہے ایک قابل احترام جگہ میں ہے، اور وہ قابل احترام جگہ لوح محفوظ ہے، اور لوح محفوظ عرش کے نیچے ہے، تو عرش کا مقام جتنا اونچا ہے تو جو اس سے متصل ہے اس کا بھی مقام اس سے اتنا ہی اونچا ہوگا۔ تو یہ قرآن گویا کہ صحف مکرمہ یعنی ایسے صحیفوں میں ہے جو قابل احترام ہے۔ اب ایک لوح محفوظ کو تمام صحیفے کیوں کہا گیا ہے؟ تو ظاہر بات ہے کہ ایک لوح محفوظ ہے تو اس کے بہت سارے حصے ہوں گے، تو بہت سارے حصے اور پارٹس کی وجہ سے بہت سارے صحیفے اس کو کہا گیا ہے۔ مرفوعات، جو اعلیٰ مقام والی کتاب، یہ اعلیٰ مقام ہے، یعنی صحیفے جو ہیں، جو لوح محفوظ ہے وہ بہت ہی اعلیٰ مقام والی چیز ہے۔ مطہرات، اور بہت زیادہ پاک چیز ہے۔ اسی کو قرآن پاک میں دوسری جگہ کہا لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں سوائے پاک فرشتوں کے، یعنی وہ جو جب وہاں سے اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر کے جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں وہ فرشتے بھی کیا ہیں؟ نہایت ہی پاک ہے۔ بِأَيْدِي صَفَرَةٍ، اور ایسے لکھنے والوں کے ہاتھ میں، کرام بررہ، جو بزرگ ہیں اور نیک ہیں، یعنی وہاں لوح محفوظ جو صحیفہ ہے وہاں سے اٹھا کر جو نقل کر کے جو لاتے ہیں وہ ایسے فرشتوں کے ہاتھوں سے پہنچایا جاتا ہے جو فرشتے بھی بڑے نیک اور بڑے بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کا بڑا مقام ہے۔ اور وہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت جبرائیل کے ساتھ جو دوسرے فرشتے ان کی معاونت فرماتے ہیں، وہ فرشتے جو ہیں وہاں سے اٹھا کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک تک پہنچاتے ہیں۔ اب انہی کفار اور مشرکین کا ذکر ہے کہ ایک طرف تو ایک صحابی ہیں، نابینا صحابی ہیں، ان کا ایمان لانے کی وجہ سے اکرام کیا گیا کہ یہ بتایا گیا کہ آپ ان کی طرف متوجہ ہوئیے، اور دوسری طرف جو کفار اور مشرکین اتنی زیادہ نصیحت حاصل کرنے کے باوجود جب وہ نصیحت قبول نہیں کر رہے تھے ان کے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ قتل الانسان ما اکفرہ، انسان کے لیے ہلاکت ہو، ما اکفرہ، کس چیز نے اس کو کفر پر مجبور کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ساری ہدایت کی ساری باتیں بیان فرما دی ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی ایمان نہیں لاتا ہے، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح کر کے پوری دردمندی کے ساتھ دل سوزی کے ساتھ حق کی بات پہنچا دی ہے، اس کے باوجود اگر کوئی ایمان نہ لائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے ہلاکت ہی اور تباہی ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تباہی کی خبر دی ہے۔ اب بیان کر رہے ہیں کہ آخر ان کو تو اپنی حالت پر بھی غور کرنا چاہیے کہ من ای شیء خلق، اللہ نے کس چیز سے ان کو پیدا کیا ہے، اس انسان کو اللہ نے کون سی چیز سے پیدا کیا ہے۔ اگر اپنی پیدائش پر غور کر لے تو اس کو اپنی حقیقت معلوم ہو جائے، اور اپنی حقیقت جب معلوم ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ یہ معلوم ہو جائے گا کہ گویا کہ وہ بہت ہی کمزور ہے، اور اس کے اوپر ایک بہت بڑی قدرت ہے، جس قدرت نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس کے اوپر بہت بڑی قدرت ہے، اس قدرت کے سامنے وہ سر جھکائے گا اور اسی قدرت کے سامنے اپنی عبادت کرے گا، اسی قدرت پر ایمان لائے گا، لیکن اپنی بناوٹ اور اپنی پیدائش پر غور نہیں کر رہا ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے مالک پر اور اس قدرت پر جس قدرت نے اس کو پیدا کیا ہے اس پر غور نہیں کر پا رہا ہے۔ من ای شیء خلق، اللہ تعالیٰ نے ان کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود جواب دے رہے ہیں کہ من نطفۃ، ایک ناپاک نطفے سے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اب جب اتنے ناپاک نطفے سے پیدا کیا ہے اور اب چلتا پھرتا انسان ہو گیا ہے، اپنے کو دانشور کہتا ہے، اپنے کو عقل مند کہتا ہے، اپنے کو ہوشیار کہتا ہے، خود اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس حقیر نطفے سے پیدا کر کے ہم کو پیدا کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑی قدرت ہے، ایک بہت بڑا خالق ہے جو ہم کو پیدا کیا ہے،
اور ہماری زندگی کو وہی چلا رہا ہے. خلقہ، اس نے پیدا کیا، فقدرہ، اور اس نے اس کا اندازہ لگایا، یعنی پیدا کرنے کے بعد اس کی ہر چیز کا اندازہ لگایا. کان کیسے ہونے چاہیے، آنکھیں کیسی ہونی چاہیے، زبان کیسی ہونی چاہیے، جسم کیسا ہونا چاہیے، اور ہر چیز ہماری ضرورت کے مطابق ہے. اگر کوئی چیز الٹ پھیر کر دیتے تو پھر ہماری وہ ضرورت پوری نہیں ہوتی. ثم السبیل یسرا، پھر اللہ تعالیٰ نے راستے کی رہنمائی کر دی ہے. یعنی پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد ہر طرح کی اعضاء دیے، اور پھر ان اعضاء سے کیا کیا کام لینا ہے اللہ نے رہنمائی کر دی ہے. ہاتھ سے کیا کام لینا ہے، آنکھ سے کیا کام لینا ہے، کان سے کیا کام لینا ہے، ان تمام چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کر دی ہے. اور پھر ایک آدمی ایک لمبی عمر تک ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے. اس کا بھی ذکر فرمایا. ثم اماتہ فاقبر، پھر اللہ تعالیٰ موت دیتا ہے اور وہی اللہ تعالیٰ قبر تک پہنچاتا ہے. ثم اذا شاء انشر، پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا قبر سے دوبارہ زندہ کر کے قیامت کے دن نکالے گا. کلا لما یقضی ما امر، اب بیان فرما رہے ہیں کہ اتنی ساری نصیحت اور اتنی سارے باتوں کے باوجود بھی انسان نے، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیا تھا اس انسان نے ایک بھی حکم کو انجام نہیں دیا. مراد کا کفار اور مشرکین ہے کہ کفار اور مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو انجام نہیں دیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا نہیں کیا ہے. جہاں تک مومنین کی بات ہے تو اعتقادی طور پر تو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں ہر اعتبار سے، لیکن عملی کوتاہی ان سے ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی معاف فرما دے. آمین وآخر دعوانا.